Alaikum. Dear students, today is my last lecture of this very chapter that the entrepreneur, difference with entrepreneur, difference with entrepreneur. ये entrepreneur है, इसकी entrepreneur से क्या difference है और फिर social entrepreneur किसे कहते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, बिग ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें जो टॉप एग्जीक्यूटिव होता है, एग्जीक्यूटिव्स होती है, टॉप मैनेजर्स, टॉप ऑफिसर्स, उनको इंटरप्रीनियर जो होता है, जो मालिक होता है, उसकी तरफ से इंकरेजमेंट मिलती है, हौसला अफजाई मिलती है कि आप नए नए आइडियाज़ लाओ और उन आइडियाज़ को कन्वर्ट कर लो प्रोडक्टों में, रिसर्च के ज़रिए से और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के ज़रिए से। ये सब कुछ होता है कि इसमें ऑर्गेनाइजेशन के फ्रेमवर्क में, आउटसाइड नहीं होता है। सिर्फ जो वही एम्प्लॉय करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वही कोई किसी आइडिया को कन्वर्ट करते हैं कि इसमें प्रोडक्ट में, तो उस आदमी को जो ऐसा करते हैं उसको इंट्राप्रीनियर कहते हैं, इंट्राप्रीनियर। तो अब थोड़ा आपको कन्फ्यूजन होगा, ये क्या बोलता है ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखो, आपको इंटरप्रीनियर की पहली बात समझो। वो इंटरप्रेन्योर होता है, उसको कोई आइडिया आएगा आता है, बस जिसने रेडियो बनाया, ये एक दिन की बात नहीं। पहले उसको आइडिया आया होगा कि मैं ऐसी ऐसे ऐसे होना चाहिए कि दुनिया की खबरें किसी ऐसी चीज़ पर आनी चाहिए, मशरिक़ की खबर मगरिब में पहुँचनी चाहिए, ये आइडिया आया होगा। फिर उसने बहुत काविश इसके लिए की है, डेवलपमेंट एक्टिविटी उसके लिए की होगी, तो फिर ये बन गया बहुत मेहनत के बाद। ये आइडिया फिर कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, रेडियो में ये आइडिया। तो ऐसे ही अगर ऐसा आदमी है जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, मिसाल कोई मैनेजर है, तो वो कैपेबल है, उसको एंटरप्रेन्योर ने, ओनर ने क्या बोला कि आप ये काम कर लो, नया नया नए आइडियाज़ लाओ और उस पर काम कर लो, फिर प्रोडक्ट बनाओ, ताकि इस जो बिजनेस वो चले और आपको भी फ़ायदा मिले। तो उसको हम कह सकते हैं इंट्राप्रीनियर। ठीक। अब तो उसको एक और नाम इंट्रा कॉर्पोरेट एंटरप्रीनियर कहते हैं, और एक और नाम एंटरप्रेरियल मैनेजर भी कहते हैं। अब डिफरेंस किसके साथ? इंट्राप्रीनियर की एंटरप्रीनियर के साथ। ये दो मिलते जुलते नाम हैं, इतना फर्क है। इंट्रा हो गए जो बिजनेस में है, उसी में कोई चीज, कोई ऐसा आदमी जो नया कोई चीज लाए बना के। तो अब देखो, पहला एंटरप्रीनियर किसे कहते हैं? खुद ओनर होता है, मालिक होता है बिजनेस के। एंटरप्रीनियर जो होता है वो उसके मातहत होता है, डिपेंडेंट होता है एंटरप्रीनियर के, एंटरप्रीनियर जो होता होगा। दूसरा, एंटरप्रीनियर जो है वो फंड्स मैनेज करता है खुद, कहाँ से लाए, अपनी ज़मीन बेचकर, बैंक से लाए, रिश्तेदारों से लाए, ये उसका काम है एंटरप्रीनियर का। वैसे जो एंटरप्रीनियर होता है उसको फंड्स पहुँच वसूल कहाँ से हो जाएगा, पैसे कहाँ से मिले उनको, उसको उसके साथ कोई गरज नहीं। तीसरी डिफरेंस, जो रिस्क होता है वो सारा बियर कौन करता है? एंटरप्रीनियर। जो एंटरप्रीनियर होता है उसको वो रेस्पॉन्सिबल रिस्क का नहीं होता कि बिजनेस चले न चले, नफ़ा हो जाए न मत हो जाए, उसको उसके साथ नहीं है। उसको तनख्वाह के साथ गरज, रिस्क के साथ वो रिस्क लेता ही नहीं। चौथा, जो एंटरप्रीनियर होता है वो ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता है, वो आउटसाइड ऑपरेट होता है, बाहर काम करता है। ठीक। एंटरप्रीनियर जो इस वक्त बिजनेस चलती है, मिसल टोटल लिमिटेड कंपनी, उस कंपनी में जो भी एम्प्लॉई हैं, अगर वो कोई नया चीज उसी ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं तो उसका मतलब वो ऑपरेट उसी ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं, उसको कहते हैं एंटरप्रीनियर। अगर कोई बाहर करेगा, कोई नए बिजनेस डालेगा, फिर कोई नया चीज बनाएगा, तो उसको हम एंटरप्रीनियर कहते हैं। ये आउटसाइड बिजनेस करता है, ऑपरेट। जो एंटरप्रीनियर होता है वो विद इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करता है। अब सोशल एंटरप्रीनियर कहते हैं उस एंटरप्रीनियर को जिसका ताल्लुक समाज से हो। समाज में बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं, मसलन ये है अनटचेबिलिटी, अछूतपन, बहुत प्रॉब्लम्स हैं समाज में। ऐसे हैं
انٹچبلٹی ہے، اگنورنس ہے، اگنور یعنی الٹریسی ہے جس کو کہتے ہیں کہ لوگ ان پڑھ ہے نا، اور ایسے ڈاوری سسٹم ہے، سماج میں ایسے پرابلمز ہیں. تو ان کو ریڈریس کرنے کے لیے کوئی ایک آدمی اٹھتا ہے، پھر وہ اپنی آئیڈیاز کو شیئر کرتا ہے دوسروں کو. بنتے بنتے 2-4 آدمی 10-20 آدمی مل گئے، ایک آرگنائزیشن سیٹ اپ کرتے ہیں. وہ پروفٹ کے لیے نہیں کرتے ہیں. بزنس انٹرپرینر پروفٹ کے لیے کرتا ہے، مجھے پروفٹ ملے. سوشل انٹرپرینر بزنس انٹرپرینر میں یہ فرق ہے. سوشل انٹرپرینر کا کام کرتا ہے یا تو یہ جو پرابلمز ہیں سماج میں، سوشل پرابلمز وہ ختم ہو جائیں، ٹھیک، یا تو سوشل چینج آ جائے. وہ سوشل چینج کیا ہو گیا کہ مثال ڈاوری ہے، جس میں داج جہیز، یہ ختم ہونا چاہیے. اس کے لیے کاوشیں کرنے، وہ کوششیں کرتے ہیں. وہ اس کے لیے سے نفع، ان کو نفع کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہوتی ہے. ان کو چینج کرنی ہے، یہ سسٹم چینج کرنا ہے. ویسے الٹریسی، ناخواندگی ہے. اب انہوں نے بیڑا اٹھایا کہ ناخواندگی انڈیا میں ختم کریں گے. کامیاب کب ہوں گے وہ؟ اگر وہ 50% کامیاب ہو گئے تو وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے. وہ اپنے مشن کو دیکھنا، سماج میں چینج آ گئی کہ نہیں. اس لیے سوشل انٹرپرینر وہ نفع کے لیے نہیں کرتا ہے، بزنس انٹرپرینر نفع کے لیے کرتا ہے. سوشل انٹرپرینر وہ پرسن ہوتا ہے جو ایک انٹرپرائز اسٹیبلش کرتا ہے ود ایم، کیا ایم اس کا ہوتا ہے؟ سالونگ سوشل پرابلم. جو سماج میں پرابلمز ہیں ان کو سالو کرنے کے لیے، یا سماج میں جو پرابلمز ہیں ان کو چینج کر، سوشل چینج لائے. اب سوشل چینج میں نے ابھی بولا کہ ڈاوری سسٹم ختم ہو جائے گا، انٹچبلٹی ختم ہو جائے، الٹریسی ختم ہو جائے گا. تو جو بھی جہاں ہیلتھ پرابلمز ہیں، پولیو تھا ایک وقت، تھا ایک فیٹل ڈیزیز، تو ان کو ختم کرنے کے لیے سوشل انٹرپرینر کام کرتا ہے. سوشل انٹرپرینر ہر دور میں سماج میں پیدا ہوئے ہیں، جو نفع کے لیے نہیں کرتے، جو سماج میں برائیوں کو ختم کرنے کے لیے، سماج میں پرابلمز کو حل کرنے کے لیے اٹھتے ہیں. تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس لیے سوشل انٹرپرینر وہ پہلے ریکگنائز کرتا ہے سوشل پرابلم، پہچان کون سی پرابلم اس سماج میں اس وقت ہے. بس اس وقت ڈاوری سسٹم ایک پرابلم ہے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا کہتے ہیں، ریکگنائز کر لی سوشل پرابلم کیا ہے، اینڈ یوز انٹرپرینئر اسکل پرنسپلز. اب وہ اصول انٹرپرینئر کے مثلاً کیا ہے؟ آرگنائزنگ وینچر، کریٹنگ وینچر اینڈ مینیجنگ وینچر. وہ کیا ہو گئے؟ آرگنائزنگ وینچر کہتے ہیں ایسا نیا کام جس میں جو پرخطر ہو، جس میں بہت رسک ہو. ایسے ہی یہ کوئی چھوٹا کام ہے، ڈاوری سسٹم ختم کرنا یہ چھوٹا کام نہیں. اس کے لیے آرگنائز کرنا وینچر، وہ کیا ہو گیا؟ اس کے لیے جو چیزیں ضرورت لگیں گی وہ ان کو مہیا کرنا. پیسہ لگے گا، آدمی چاہیے، ہاں. تو جو بھی چیزیں لگتی ہیں اس کے لیے، اس کو کہتے ہیں آرگنائز وینچر. پھر کریٹو وینچر. اب جب یہ چیزیں مل گئی اب تو عملانا ہے اس کو. مثال کے طور پر ڈاوری سسٹم ختم کر، یہ ایک دن میں نہیں، میڈیا کو بھی دینا ہے، اس کے لیے پیسے لگیں گے. ایسے ان کو تو سیمینارز منعقد کرنے، ان کو سکولوں میں جانا ہے، ان کو بڑے بڑے مطلب فنکشنز منعقد کرنے ہیں، وہاں ڈاوری سسٹم کے خلاف بولنا ہے. تو ایسے اس کے لیے یہ کریٹ کرنا اب یہ وینچر، اور پھر مینیج، پھر اس کو چلانا بھی. یہ ایک دن کا ایک دفعہ انہوں نے کیا تو ہو گیا نہیں بھائی، یہ چلانا ہے. ٹو میک اے سوشل چینج. سوشل چینج ایک دن کی محنت سے نہیں آتی ہے. سماج میں تبدیلی، مثال کے کون گزرے آج تک؟ ونو بھائی باؤ، ہندوستان کے جو فاؤنڈر بھی ہیں، جس نے بنیاد ڈالی، اور لیڈر بھی ہیں لینڈ گفٹ موومنٹ کے. یہ ہے جس کی وجہ سے ریڈسٹریبیوشن آف مور دین 7 ملین ایکرز آف لینڈ ٹو ایڈ 7 بلین ایکر لینڈ جو ہے نا وہ ڈسٹریبیوٹ ہو گئی انڈیاز انٹچیبلز اور لینڈ لیس میں. ایڈ ان کو مدد کرنے کے لیے. یہ انٹچیبلز، یہ شاید اوپر میں نے بولا انٹچ، ہندوستان میں ایسے بھی لوگ ہیں جو انٹچیبلز کے، جن کو جو اچھوت کہلاتے ہیں، جن کے ساتھ کوئی نہ ٹچ کر سکتے، نہ وہ کس کے ساتھ ٹچ کر سکتے ہیں. دوسرا محمد یونس جو بنگلہ دیش کے ہیں، اس نے تو گرامین بینک کی بنیاد ڈالی. ابھی گرامین بینک چل رہا ہے. اس نے کیا کیا؟ غریبوں کو اوپر اٹھانے کے لیے اس نے کیا لیا؟ انہوں نے میکرو لونز دے دیے، MICRO. تو جنہیں وہ کیا مطلب ہو گئے؟ چھوٹے چھوٹے لونز دے دیے، ان کو کم ریٹ آف انٹرسٹ رکھ لی، تاکہ وہ اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہو جائیں گے اور پھر وہ غریب نہیں رہیں گے. امپاورشڈ پیپل ہو گئے، وہ جو بہت غریب ہوں گے
تو اسی کی وجہ سے 2006 یہ 1976 میں اس نے ایسا کیا. تو اسی کام کی وجہ سے، اسی سوشل انٹرپرینرشپ کی وجہ سے، اس بنیاد پر کہ اس نے غریبوں کو اوپر اٹھانے کے لیے یہ کام کیا، 2006 میں اس کو اس کو نوبل پرائز ملا. ٹھیک ہے نا؟ کس کو؟ اس کو محمد یونس کو. اور اس کے مطابق پوری دنیا میں تقریباً لوگ کام کر رہے ہیں غریبوں کو اوپر اٹھانے کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ اس میں مین چیز جو ہے نا، سوشل انٹرپرینر نفع کے لیے نہیں کرتا ہے، وہ سماج میں برائیوں کو، مسائل کو حل کرنے کے لیے اٹھتا ہے کہ سماج میں تبدیلی آ جائے. اس کے لیے خود پیسہ بھی وصول کرتا ہے رشتہ داروں سے، گھر سے، اور ایسے آدمی کی جو والنٹیئرس ہوتے ہیں، جو والنٹیئرس کام کرتے ہیں، والنٹیئر جو نفع کے لیے بالکل کام نہیں کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.